اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض نہیں۔ کہ جسم ہے ایک ہی جان، ایک رسول اور ایک خدا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ میں اس امت کا جو مقصد تاسیس بیان کیا گیا کہ تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت، جس طرح کے پہلے انبیاء درمیانی واسطہ تھے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان، اب تم گویا کہ وہ جو مقصد انبیاء کا تھا، اسی لیے یہ امت جو ہے وہ کام کرے گی جو انبیاء کا کام ہے، انبیاء بنی اسرائیل جو کرتے رہے، اسی لیے تمہیں درمیان، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ آپ کو کل نوع انسانی کے لیے، نہ صرف یہ کہ وہ نوع انسانی جو اس وقت موجود تھی، بلکہ الی یوم القیامہ آپ کی نبوت کل نوع انسانی کے لیے بھی ہے اور تا قیامت اس وقت تک کے لیے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کے اندر اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہ انقلابات اور تغیرات سے بھرپور ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اکثر اجنبی ہو جایا کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ بدا الاسلام غریباً سیعود کما بدا، اسلام کی ابتدا جو ہوئی تھی، آغاز جو ہوا تھا اجنبیت کی حالت میں، اگرچہ مکہ والے دعوے دار کس کے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہیں، لیکن دین حنیف کو بھول چکے تھے۔ وہی دین حنیف جب اصلی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو اس کے پہچان میرے ادارے سے جو تحریکیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی جماعت ہو، طالبان ہو، وہ یا مذہبی مدافعت کی تحریکیں، دین کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہونے والی تحریکیں، یہ ایک ادارے سے نکلی۔ بہرحال اس وقت اگر پوری دنیا کا بھی جائزہ لیا جائے تو یہی حالات پوری دنیا میں تھے۔ ظاہر ہے ہندوستان میں ذرا وہ پہلے حالات وارد ہو گئے 1857 میں، اس کے تقریباً 50 60 70 برس بعد شاید ہی کوئی پوری دنیا میں گلوب پر کوئی اسلامی ملک بچا ہو جو یورپی اقوام کے تسلط میں نہ آ گیا ہو یا جس کے ٹکڑے نہ کر دیے گئے ہو۔ یہ حالات تھے۔ تو ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک آزادی کا تصور، ایک احیائی عمل جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو یہ احیائی عمل جو ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا جو عمل ہے، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے کئی گوشے ہیں، کئی پہلو ہیں، کئی ڈائمنشنز ہیں۔ اولین تھا کہ کسی طرح ان یورپی اقوام سے آزادی حاصل کی جائے، اسی میں مذہبی مدافعتی تحریکیں بھی چلیں، اسی میں قومی آزادی کی تحریکیں بھی چلیں، اسی میں خالص احیاء دین کی تحریکیں بھی چلیں۔ یعنی ایک افریقہ کی سائڈ سے اگر شروع کریں تو لیبیا کے اندر سید محمد سنوسی کی تحریک، سوڈان میں مہدی سوڈانی کی تحریک، مصر میں اخوان کی تحریک، ترکی میں سید محمد نورسی کی تحریک، لبنان میں عباد الرحمن کی تحریک،
ایران میں فدائین، اسی طرح ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر سوکارنو کی تحریک. تو یہ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ تحریکیں جو ہے وہ چلنا شروع ہوئیں. یہاں پر بھی ذرا میں نے کہا یہ جو دو دھارے بہے ہیں تحریکوں کے، ایک کے پروڈکٹ کے طور پر حاصل ہوا پاکستان، مسلم لیگ وغیرہ، یہ جو قومی تحریکیں چلی اس کے نتیجے میں پاکستان بن گیا. جو خالص مذہبی تحریکیں چلی ان کا جو پروڈکٹ ہے تو اصل دیکھیں تو وہ افغانستان بن گیا طالبان کے زیر اثر، جو وہ والا معاملہ ہو گیا. کشمیر کا مسئلہ ابھی پڑا ہوا کہ یہ کس سائڈ پہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شاید کوئی خاص حکمت ہو، شاید یہاں وہ جو تیسرا خلا ہے درمیانی وہ پر ہو سکے. اس کا احساس بہت شروع میں 14ویں صدی کے جو مجدد تھے شیخ الہند ان کو ہو گیا تھا. وہ جب جیل سے واپس آئے تو ایک تو انہوں نے قرآن کی طرف توجہ دلائی اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ جو دو دھارے بہ نکلے ہیں، یہ جو ملت اسلامیہ تقسیم ہو گئی ہے، دنیا میں اگر کوئی بھی بڑا کام کرنا ہوگا، گلوبل ویژن رکھنا ہوگا، تو ان دو دھاروں کو ساتھ ملائے بغیر، قریب لائے بغیر کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا. لہذا انہوں نے کہا میری چارپائی اٹھاؤ اور علی گڑھ لے جاؤ. خطاب کیا وہاں پر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے پروفیسر شبلی اٹھے. انہوں نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں. علامہ شبلی نعمانی پہلے پروفیسر شبلی تھے. علامہ شبلی نعمانی جو تھے انہوں نے ان دونوں روؤں کے درمیان ایک کوشش کی، ایک درمیانی راستہ نکلے تاکہ دونوں طرف سے لوگوں کو لایا جائے اور ایک درمیانی راہ پیدا کی جائے، اور ندوۃ العلماء کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے. ندوۃ العلماء نے شروع میں بڑا کام کیا لیکن یہ بھی زیادہ دیر چل نہیں سکا. یہ انسان کا توازن میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. تشدد پسندی آسان ہے، یا ادھر یا ادھر. جو توازن برقرار رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں. لہذا مولانا شبلی کی ذات تو بڑی ہماگیر تھی، بڑی بھرپور، بڑی علمی شخصیت. انہوں نے اپنی ذات تک تو اس چیز کو برقرار رکھا، لیکن بعد میں جو ان کے جانشین آئے، بڑے لائق جانشین، سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ، بڑے قابل ان کے ہونہار شاگرد، لیکن وہ بعد میں جا کر مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. اسی طرح ان کے دوسرے شاگرد ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ، وہ مولانا عبد الباری کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے. تو گویا معلوم ہوا کہ یہ بھی کوئی درمیانی معاملہ برقرار نہیں رکھ سکے. یہ ایک لہر تھی جو علی گڑھ سے اٹھی اور جا کر مذہبی تنظیموں کے اندر گم ہو گئی. لیکن علامہ شبلی کی زیر اثر دو شخصیات اور بڑی پروان چڑھی ان کی تربیت کے زیر اثر، ایک مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسری حمید الدین فراہی. لیکن دنیا کو، امت مسلمہ کو جس ہماجیتی آئی عمل کی ضرورت تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کی شخصیت کو کھڑا کیا. یہ واقعتاً علی گڑھ اسکول آف تھاٹ کے مجدد کہلانے کے مستحق ہیں. انہوں نے جس انداز میں کام کیا، ذرا اندازہ کرے کہ کون سا گوشہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس ملت اسلامیہ کو اس کا پیغام نہیں دیا، اس امت کا مقصد یاد نہیں دلایا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تمہاری توحید عقائد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، ممبر و محراب تک جھگڑے کا معاملہ رہ گیا ہے، حالانکہ توحید ایک زمانے میں زندہ قوت تھی جو اپنا نفاذ چاہتی ہے. اسی طرح انہوں نے اس توحید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو شاعری میں واضح کیا کہ یہ تم مغربی اور جمہوری طریقوں کی طرف نہ دیکھو،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس امت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے میں رکھ دی ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں دنیا کے اصولوں پر اور دنیا کے طریقے پر ترقی کر سکتی ہیں، یہ امت اس کتاب کو چھوڑ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو مغرب ترقی کر رہا ہے اس نے اصل میں یہ روح قرآن حکیم سے لی ہے۔ ان کے خطبات میں یہ ملتا ہے، تم خالی چھلکے کے اوپر ہو، وہ لباس تم نے پہن لیا ہے، لیکن وہ روح وہ نکال کر لے گئے اور ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس کی خرابیوں کو واضح کیا کہ ان کی تہذیب جس پر وہ پروان چڑھ رہے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوگی، اس کی چکا چون میں مت آنا۔ اسی طرح سیکولرزم اور کمیونزم کی خرابیوں کو واضح کیا کہ اس کے اندر یہ جو نیشنلزم ہے اس میں بھی مت آنا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ قومی تحریک ہے، یہ بھی اصل دین کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ وقتی ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے کوئی کام۔ اسی طرح انہوں نے جاگیرداری کے خاتمے، سرمایہ داری کے خاتمے اور سود کے متعلق اپنے اشعار میں جس انداز میں باتیں کی ہیں، خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لا لینا، یہ جو خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال ناب، یہ جو سرمایہ دار ہے، یہ جو شام کو شراب پیتا ہے فارغ ہو کر، یہ شراب نہیں ہے، یہ مزدور کا خون ہے جو وہ پیتا ہے۔ از جفائے دے خدایاں کشتے دے کھانا خراب، انقلاب انقلاب۔ اور کہا کہ جس قوم کا کسان دوسروں کے لیے بوتا ہو، دوسروں کے لیے کاشتکاری کرتا ہو، خود بھوکا سوتا ہو، وہ قوم دنیا میں کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال کی یہ شاعری، ان کا یہ مقصد، یہ میسج پوری دنیا میں گیا، پوری امت کو انہوں نے جگانے کی کوشش کی۔ اسی شاعری کی گن گھرج تھی کہ جس کو نثر کی شکل دی، ادب کی شکل دی اور دعوت کی زبان دی، وہ ابوالکلام آزاد تھے۔ ابوالکلام آزاد نے ایک طرف شیخ الہند سے وہ اثر لیا، دوسری طرف جیسے میں نے بات چھوڑی تھی شبلی کہ زیر تربیت جو ان کے اندر یہ سوچ آئی تھی، انہوں نے علامہ اقبال کی اس شاعری کو روح کے طور پر قبول کیا اور 1912 میں حزب اللہ قائم کی۔ قرآن حکیم کی طرف جو اپنے استاد شیخ الہند سے انہوں نے سیکھا تھا، دار الارشاد قائم کیا کہ لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دی جائے۔ 1912-13 میں الہلال البلاغ، اس نے جو بر عظیم پاک و ہند میں تہلکہ مچایا۔ 1920 میں وہ حالات سے مایوس ہو گئے، انہوں نے لوگوں کا اور اہل علم کا جو رویہ دیکھا تو انہوں نے کہا شاید یہ کام کرنے کا بھی وقت نہیں آیا، لہذا وہ اس احیائی کام کو چھوڑ کر، اصل کام کو چھوڑ کر قومی آزادی کی تحریکوں کے اندر گم ہو گئے اور جا کر کانگریس میں شرکت اختیار کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ دکن میں پھر مولانا ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ نے ابوالکلام کو ان کی زندگی میں ہی مرحوم قرار دے دیا کہ وہ ابوالکلام مر گیا، کام تو یہ کرنے کا تھا۔ ان کا اب 1920 کے ابوالکلام کے بعد کے ابوالکلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔
انہوں نے وہ الہلال البلاغ، وہ جو مضامین تھے از سر نو مرتب کیے، از سر نو قوم کو پیغام دینا شروع کیا۔ ادھر علامہ اقبال جو میں نے کہا ہماجتی شخصیت ہے، عملاً انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم کے اندر وہ لیڈرشپ ہے کہ یہ پاکستان حاصل کر سکتے ہیں، قومی طور پر، سیاسی طور پر یہ ایک ایسا قابل جو ہمیں ایک خطہ دلا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر مبرم ہے، اٹ از ڈیسٹنی، یہ ہو کر رہے گا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد ریاست کا قیام ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ پڑ گئے تھے، جو امویوں اور عباسیوں نے ڈال دیے تھے، وہ ہٹا کر ہمیں اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھانے کا موقع مل جائے گا۔ ایک بات تو علامہ اقبال کی پوری ہوئی، وہ خطہ تو مل گیا لیکن ابھی داغ دھلے نہیں ہیں، وہ نظام دکھانے کا بھی موقع نہیں آیا۔ وہ کب پورا ہوتا ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ اس کی تیاری جو انہوں نے داغ دھلنے کی وہ کیا کی؟ علامہ اقبال نے جامع الازہر میں خط لکھا کہ ہمیں ایک یا دو کوئی ایسے عالم بھیجیے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھائیں۔ علامہ اقبال نے یہاں مشورہ کیا کہ مجھے امید ہے کہ قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت پاکستان حاصل کر لے گی، لیکن اس کو چلانے والی ٹیم نہیں ہے، چلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ خود قائد اعظم نے بھی کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ بہرحال ان کی قابلیت تھی کہ ان کھوٹے سکوں کو بھی ساتھ لے کر انہوں نے ایک ملک بنا لیا۔ علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ ٹیم کوئی نہیں ہے جو چلا پائے گی، لہٰذا ہمیں ایک گریجویٹس، اس وقت کے گریجویٹ کا تصور کریں، اس وقت جب میٹرک بھی مشکل سے ہوتی تھی۔ جامع الازہر سے خط آ گیا کہ ہمارے پاس کوئی عالم دین نہیں ہے جو گریجویٹس کو قرآن آج کے حالات کے مطابق پڑھا سکے۔ اب علامہ اقبال نے سوچا کیا کروں؟ انہوں نے دیوبند میں خط لکھا انور شاہ کاشمیری علیہ رحمہ کو کہ آپ بہکیے وقت ہیں، آپ کا علوم قدیم پر جس قدر گہرا شغف ہے، گہری رسائی ہے، آپ یہاں آ جائیں، ہمیں ایک ملک کے لیے ایک ٹیم تیار کرنی ہے جو اس ملک کو چلا سکے۔ بہرحال انہوں نے دیوبند سے اجازت چاہی تو انہوں نے کہا نہیں، اس داڑھی منڈے کے پاس جاؤ گے، کدھر کا رخ کر رہے ہو؟ ادھر سے علامہ اقبال خط لکھے جا رہے ہیں کہ آؤ بھائی یہ کام کرنے والا ہے۔ بہرحال وہ قائل تو ہوئے، اور ان جیسی عظیم شخصیت، انہوں نے کہا نہ میں اقبال کے پاس جاتا ہوں، نہ دیوبند میں رہتا ہوں، ڈھابیل چلے گئے۔ انہوں نے علامہ اقبال کو لکھ لیا حالات ایسے نہیں ہیں میں آ سکوں۔ اب انہوں نے دیکھا کیا کیا جائے۔ تب ان کی نظر پڑی مولانا مودودی علیہ رحمہ پہ۔ انہوں نے دکن میں خط لکھا کہ مولانا آپ کیا دکن کی سنگلاخ سرزمین کے اوپر سر مار رہے ہیں، کام اصل کرنے کا یہ ہے کہ ایک ملک بننے والا ہے لیکن اس کو چلانے والی ٹیم کہیں دور دور تک نہیں ہے۔ ملک تو حاصل کر لیا جائے گا، ایک قابل لیڈر ہے، لیکن چلائے گا کون؟ آپ آئیے، یہ کام کرنے کا ہے۔ بہرحال مولانا مودودی ان کی دعوت پر لاہور تشریف لائے۔ علامہ اقبال کے ایک دوست تھے چودھری نیاز علی خان صاحب، انہوں نے ان سے کہا کہ ایک بلڈنگ بنائی جائے، ایک ادارہ جو ہے وہ وجود میں آئے جہاں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے جو جدید تعلیم یافتہ ہیں گریجویٹ سے، تاکہ میں ایک ٹیم تیار کر سکوں جو آئندہ بننے والے ملک کے لیے لیڈرشپ کا رول ادا کرے۔ بہرحال مولانا مودودی تشریف لائے، انہوں نے ابتدائی کام شروع کر دیا، دارالاسلام کی بلڈنگیں تیار ہوئیں۔ ان شارٹ یہ کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ اس بنیاد کے اوپر چودھری نیاز علی خان صاحب اور مولانا مودودی میں ایک جھڑپ ہو گئی کہ اسلامی حکومت ایسے بنتی ہے، ایسے بنتی ہے۔ اسی پر وہ مضامین ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ کیسے وجود میں آتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، انہوں نے وہ مضامین لکھے۔ چودھری نیاز علی خان صاحب کٹر مسلم لیگی تھے،
لہذا دونوں میں جو اختلاف ہوا انہوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا کہ تم ہماری جماعت کے خلاف ہو اور وہ جو ملک ہم بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے تم کیا ٹیم تیار کرو گے. اصل دائی جو تھا جس نے یہ سارا منصوبہ اور خواب دیکھا تھا وہ تو دنیا سے گیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت. لہذا جب انہوں نے مولانا مودودی علیہ رحمہ کو نکالا تو انہوں نے پھر از سر نو وہی کام شروع کیا جو ابوالکلام آزاد نے چھوڑا تھا, اور 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی جو خالص اصولی موقف پر تھی, اور اسی صحیح موقف پر یہ درمیانی راہ. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں. یہ جو دو انتہائیں ہیں جو چلی جا رہی ہیں, ایک مذہبی تحریکیں اور ایک سیاسی تحریکیں, میں ان کے درمیان میں ہوں تاکہ ایک پل کا کردار ادا کر سکوں. لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ جو ہی انتخابی سیاست میں آئے اور اس دلدل میں گم ہو کر قومی ایک معاملے میں چلے گئے, اور آج معاملہ یہ ہے کہ وہ قومی سیاست سے بھی الگ ہو کر ایک فلاحی تنظیم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کی جو جماعت ہے مولانا مودودی قائم کی, اور اس میں ان کو ایک نام بھی بن رہا ہے. لیکن اصل خلا جو پیدا ہوا ہے, جس کو بالکل شروع میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے محسوس کیا کہ یہ اب جس رخ پر چل پڑے ہیں, شروع میں تو پتہ نہیں چلتا, آدمی ذرا سا علیحدہ ہوتا ہے, لیکن جو آگے بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی دور چلا گیا ہے اصل راستے سے. ایسے ذہین لوگ ہوتے ہیں کہ جو شروع میں محسوس کر لیتے ہیں. وہ اٹھے اور انہوں نے خالص دینی بنیادوں پر پھر ایک یہ درمیانی راہ کا ایک معاملہ کیا, تنظیم اسلامی, اس کی بنیاد رکھی, اور انتخابی سیاست سے دور ہو کر اصل احیاء دین کے لیے کہ جس کی خبر دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا آغاز کیا. کہتے ہیں بڑے درخت کے نیچے چھوٹے درخت نہیں اگتے. ان کے دنیا کے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کے اس موقف پر قائم نہ رہ سکی. اچھا, یہ بھی تاریخ کا المیہ ہے. مولانا مودودی علیہ رحمہ کے بیٹے وہ مسٹر بن گئے, ان کے بیٹے خالص ملا بن گئے. وہ جو دو تحریکیں تھیں توازن برقرار نہیں رکھ سکے. ان کے ہاتھ تو باپ کی وراثت بھی تنظیم میں آئی تھی. یہ بے چینی محسوس کی گئی پورے پاکستان میں تنظیم اسلامی کے اندر کہ یہ جس گہرک دھندے میں پھنس گئے ہیں اور بیعت کے جس تصور سے اس کو مس کر کے ناجائز فائدہ اٹھا رہے, یہ کوئی درست معاملہ نہیں لگ رہا. اس بے چینی کو 2018 میں خالد محمود عباسی صاحب نے جو ہے, جن کی کل آپ نے گفتگو سنی ہے, انہوں نے ایک زبان دی. تو جو لوگ بھی پورے پاکستان میں یہ بے چینی محسوس کر رہے تھے, دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا, گویا یہ بھی میرے دل میں ہے کہ مصداق جن لوگوں نے سمجھا کہ یہ بات تو ہمارے دل کی ہے, وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے. اور یوں 2019 میں پورے پاکستان سے ایک عبوری, یہ تاریخی پس منظر میں بیان کر رہا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوا, ایک عبوری مشاورتی کونسل جو ہے وہ وجود میں آئی کہ جہاں جہاں لوگوں کو بے چینی ہے 10 افراد کے اوپر ایک فرد جو ہے وہ ہمارے پاس بھیجے تاکہ ہم کو فیصلہ کر سکے. اس کے اجلاس بیروٹ سے آغاز ہوا, یہ کوہالہ کے پاس جو ہمارا گاؤں ہے بیروٹ, خالد محمود عباسی صاحب کا وہاں آغاز ہوا. پھر دوسرا اجلاس ملتان میں, پھر گجر خان میں, نوشہرہ میں, اسلام آباد میں. ہر ماہ یہ اجلاس ہوتے چلے گئے, ہر مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ اجلاس ہوتا, اور اس میں غور و فکر کیا گیا اور طے کیا گیا کہ ایک نئی اجتماعیت جو خلا پیدا ہوا ہے احیاء دین کا, اس کو پر کرنے کے لیے ایک نئی جمعیت کی ضرورت ہے, اور اس کا نام طے ہوا شبان المسلمین. اور یہ بات چونکہ ہمارے علم میں آ چکی تھی کہ شبان المسلمین علامہ اقبال کی بڑی شدید خواہش تھی. ادھر ایک وہ یہ کوششیں کر رہے تھے, جہاں پاکستان کو چلانے کے لیے ٹیم تیار کر رہے تھے, وہاں ان کا خیال یہ تھا کہ ایک خالص دینی بنیادوں پر
जमीयत शुब्बान मुस्लिमीन का क़याम भी वजूद में आए। और ये तहकीक डॉक्टर इसरार साहब के सामने जब आई तो उन्होंने कहा कि काश ये मुझे पहले पता चला होता तो मैं तंजीम इस्लामी का नाम तंजीम इस्लामी ना रखता, शुब्बान मुस्लिमीन रखता। बहरहाल वो तहकीक हमारे काम आई और हमारी मजलिस मशावरत ने यह तय किया कि आइंदा अयाए दीन के लिए काम करने वाली जो जमीयत है उसका नाम शुब्बान मुस्लिमीन होगा। तो ये इसका एक तारीखी पस मंज़र नाम का है। इसमें भी फैसला किया गया कि असल खराबी ये पैसे से पैदा होती है, लिहाजा मरकजी बैतुल माल नहीं होगा। जहां माल होता है वहां बंदे भी आ ही जाते हैं, जहां दूध होता है गंद होता है वहां मक्खियां भी आ ही जाती हैं साथ। लिहाजा ये माल जमा करने वाला मामला नहीं होगा। जब भी कोई प्रोग्राम होगा, इवेंट होगा, जितने ज़रूरत होंगे उस वक्त लोगों से कहा जाएगा लाएं दें, जो भी अराकीन होंगे, उसके बाद ख़त्म। यही वजह है कि हमारा पहला सालाना इज्तिमा हुआ और उस पर हमने अपील की, पैसे आए, हमने खर्चे जो बच गए वापस तकसीम कर दिए। इसी तरह ये प्रोग्राम जो हुआ तो ऐसा नहीं था कि पहले से कोई पैसे थे कोई थी, जो भी 25-30 लाख रुपया चाहिए था हमने अपील की, आगे है। प्रोग्राम के बाद देखेंगे जो बचेंगे सब वापस कर देंगे, उसी रेशो से बांट देंगे। तो एक मामला किया, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे, इसकी बुनियाद दस्तूरी होगी। अब दुनिया का जो मजाज था जिसका मैंने कहा, कल जो नाम लिया गया था लबनानी आलम दीन का, शकीब अरसलान हो, जमालुद्दीन अफगानी हो, उन्होंने जाकर तुर्की के आखिरी खलीफा को भी ये मशवरा दिया था कि हालात ठीक नहीं है, दुनिया के हालात बदल गए हैं, तुम वही 400 साल पुराना निज़ाम लेकर चल रहे हो, अब लोगों को मशवरे में शरीक करो, अब आईनी इस्लाहात लाओ। और वो तुर्की के खलीफा ने जमालुद्दीन अफगानी से, मैं तो समझा था कि तुम इस्लाम के हमायती हो, खिलाफत के हो, तुम ये क्या बातें कर रहे हो। लेकिन वो वक्त के तकाजे को न समझने का मामला क्या हुआ वहां पर। तो लिहाजा ये फैसला किया कि इज्तिमाई तौर पर मशावरत के साथ ये चीजें तय हों। हाँ, जब एक्शन का दौर आएगा ठीक है, बैत भी हो, एक आदमी की क़यादत भी हो, जब तक बाहमी मशवरे से ये चीजें चलेंगी। बहरहाल इस कलील मुद्दत के अंदर शुब्बानुल मुस्लिमीन को आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर जो पज़िराई हासिल हुई है, जो मकबूलियत हासिल हुई है, जो इसका पैगाम गया है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने जो रसाइल और वसाइल जो है वो मुहैया किए हैं, लगता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहयाए दीन के शुब्बानुल मुस्लिमीन एक अहम संगे मील साबित होगी। इस हवाले से मैं आपके सामने भी ये दावत रखूंगा, जो लोग यहाँ सुनने आए हैं, कि आप हजरात भी इसमें शामिल हों और अपना हिस्सा डालें। इसी हवाले से मैं चंद गुजारिशात जो हमारे रुफ़का हैं उनके सामने भी करना चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों को करते हुए कुछ चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए, अपने अंदर उन सफ़ात को जो है वो लाना चाहिए। एक तो ये है कि हमारी जड़ बुनियाद कुरान हकीम है, हमें उसके साथ अपना ताल्लुक़ मजबूती से जोड़ना होगा, और जो जदीद इमरानी फ़िक्र है, जो हालात हैं, उसको उसके मुताबिक मरबूत करना होगा। बहरहाल शुब्बानुल मुस्लिमीन के अराकीन से मेरी गुजारिश है कि वो नस्बुल ऐन के दर्जे में सिर्फ रज़ाए इलाही को मकसूद बनाए। इसमें जो भी काम करें अल्लाह ताला की रज़ा उनके सामने हो, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी। इसी तरह इस बुनियाद के ऊपर इस काम करने के हवाले से ना हमारा कोई हलीफ है और ना कोई हमारा हरीफ है। हमारी अगर किसी से मुखालफत है तो अल्लाह के लिए, और किसी से मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, ये हो। इसी तरह शुब्बानुल मुस्लिमीन के अंदर कोई तबकाती तसव्वुर भी पैदा न किया जाए, ना वो ज़ात की बुनियाद पर
اور نہ وہ جماعتی بنیاد کے اوپر، وہ صرف اللہ کے لیے معاملہ ہو۔ اسی طرح شبان المسلمین کو اگر عالمی سطح پر کام کرنا ہے تو یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہے، دنیا میں احیاء دین کا جو بھی کام ہوگا اس حوالے سے جان لیں کہ جب تک نیا خون، غیر مسلم نیا خون نہیں شامل ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اسی طرح مثبت اور منفی کام میں ایک توازن برقرار رکھا جائے۔ مثبت اور منفی سے میری مراد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں کے اندر ایک توازن ہو۔ اسی طرح نری اقلیت پرستی نہ ہو اور نہ نری جذباتیت ہو۔ لوگوں کا منہ صرف دلائل سے بند نہ کریں بلکہ بات وہ کریں جو دل سے بھی نکلے، یعنی جو بات اور دلائل آپ دے رہے ہو احیاء دین کے لیے وہ باتیں عقل بھی تسلیم کر رہی ہو اور دل بھی تسلیم کر رہا ہو، جذبات کے اندر اور عقلیت کے اندر ایک حسین توازن ہو۔ اسی طرح تنقید کے اوپر کوئی پابندی نہ کرے، آپ کے نیچے نظم تک یہ جو تنقید ہوتی ہے یہی ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ جس طرح کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے کہا، جس ہانڈی کو 100 برتن جو ہے 100 ہاتھ صاف کرے اس برتن میں میل نہیں رہتی۔ یہ تنقید ہماری صفائی کرتی ہے، لہٰذا اس کو مثبت معنوں میں لے۔ اسی طرح نہ زود خشک ہو۔ صبح خالد صاحب تلاوت کر رہے تھے تو مجھے وہ آیت بھی ان کی تلاوت سے سننے کو مل گئی کہ ابوسن کم تریرا، یہ کیفیت بھی نہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور نہ بے قید تفریح ہو، اس کے اندر بھی ایک توازن ہو، نہ زود خشک ہو اور نہ بے قید تفریح ہو۔ اسی طرح ہماری عبادت اور تحریکی کاموں کے اندر بھی ایک حسین توازن ہونا چاہیے۔ اپنے شبان المسلمین کاموں کی نظر اپنی ذاتی عبادات کو اس کی بھینٹ نہ چڑھائے، اور اسی طرح ذاتی عبادات میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ یہ تحریکی کام جو ہے وہ صرف نظر ہونے لگ جائے۔ اسی طرح ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں جاہلیت قدیمہ وہ بھی چلی آ رہی ہے اور جاہلیت جدیدہ کا بھی ایک حملہ ہے، دونوں کا ایک شعور بھی ہو اور دونوں کا ابطال بھی ہو، ان دونوں رخوں پر کام ہو۔ بہرحال یہ کام ایسا کام ہے کہ یہ کر کے ایک طرف تو آپ کو دلی راحت اور سکون محسوس ہوگا، ایک اطمینان قلب حاصل ہوگا اگر صحیح راستے پر آپ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آسانی تو یہ ہے، یہ قلب و اطمینان، قلب کا اطمینان ہو، ذہن کا سکون ہو، لیکن ایک مشکل ہے۔ اس کے نتائج کے اعتبار سے آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور ایک اور اس احیائی عمل کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، افراد کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ جب یہ کام آگے بڑھے گا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہاں سے چلے گا، کہاں جائے گا، لیکن جب جمعیت وجود میں آ جاتی ہے تو افراد اس میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن یعنی جماعتوں کے مقابلے میں پھر افراد کی اہمیت نہیں رہتی، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جب تحریکیں چلتی ہیں جماعتیں تحریکوں کے اندر گم ہو جاتی ہیں، اور تحریکیں بالآخر اس عالمی احیاء کام کے اندر جو ہے وہ گم ہو کر رہ جائیں گی۔ بہرحال آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے کام کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔